أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ احباب سے میں گزارش کروں گا کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کو سیکھ کر سمجھ کر پڑھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ سکے اور قرآن مجید کو آپ صحیح طریقے کے ساتھ آپ پڑھ سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 35 پارٹ نمبر 2، جو تختی نمبر 9 ہے، جزم یا سکون، اور اس کی لائن نمبر 8 سے 14 تک ہم پڑھنا سیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنا جو پچھلا سبق ہے ہم اس کو بھی دہرائیں گے تاکہ جو کمی رہ گئی ہوگی تو وہ بھی دور ہو سکے۔ تو اس سے پہلے تاکہ ہم اپنی دہرائی کر سکیں، اس سے پہلے ہم اپنے لیسن کی جو بنیادی طور پر انفارمیشن ہے سب سے پہلے ہم اس کو جان لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی جو دہرائی بھی کرتے ہیں اور آج کا جو لیسن ہے اس کو بھی ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اس کی بنیادی انفارمیشن کی طرف۔ تو پیارے بچوں، اپنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی جو بنیادی معلومات ہیں ان کو جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں کسی قسم کی جو کنفیوژن ہے وہ لیسن کے دوران نہ رہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا جو ٹاپک ہے جزم یا سکون، تو بیٹا یہ جو علامت ہے اس علامت کو جزم یا سکون کہتے ہیں، یا یہ علامت جزم یا سکون کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جزم کی علامت کا مقصد کیا ہے، یعنی کہ یہ کس چیز کا ذریعہ ہے یا اس کا علامت کا مقصد کیا ہے؟ تو بیٹا یہ جو علامت ہے جزم کی، یہ علامت دو حروف کو آپس میں ملانے کا ذریعہ ہے، یعنی کہ جس حرف پر یہ علامت آئے گی اس حرف کے ساتھ اس سے پہلے ہمیں کوئی متحرک حرف لانا پڑے گا جس کے ساتھ ہم اس علامت کو ملا کر پڑھ سکیں۔ تو یہ دو حروف کو ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جیسے یہ دیکھ لیں، یہ تا کے اوپر جزم کی علامت ہے تو یہ اکیلی خود سے تو نہیں پڑھی جائے گی، اس کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے ایک متحرک حرف چاہیے ہوگا، تو تب جا کے یہ اس کو ادا کر پائیں گے۔ تو یہ جو علامت ہے یہ دو حروف کو آپس میں ملانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بعد بیٹا ہمیں جو چیز جاننا ہے وہ ہے ساکن، کیونکہ آگے ہم لفظ یوز کرتے رہیں گے اس ساکن کو۔ تو ساکن کیا ہوتا ہے اس کو ہم جان لیتے ہیں کہ بیٹا جس حرف سے مراد ہے کہ الف با تا سا، یہ جتنے بھی حروف مفردات ہیں نا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ جس حرف پر یہ جزم کی علامت، یہ والی جو علامت ہے جزم کی علامت آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لے، تا کے اوپر جزم کی علامت ہے تو یہ تا ساکن ہے۔ ساکن کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کے اوپر جزم کی علامت آئی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم ساکن کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر یہ جزم کی علامت آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی کہ جو خود سے حرکت نہ کر سکے۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم پچھلے بھی جو حرکات کے جو ٹاپک تھے اس کے اندر بھی ہم متحرک کو بیان کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر ہم اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں پیچھے جانا نہ پڑے۔ تو متحرک کیا ہے؟ جس حرف پر حرکات میں سے کوئی حرکت آ جائے اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لیں، با کے اوپر یہ دیکھ لیں زبر بھی ہے، زیر بھی ہے اور پیش بھی ہے، تو اس کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی بات ہے کہ چونکہ ہم نے پیچھے آوازوں کا بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس حرف کی کون سی آواز ہے اور کس کی کیا لمبائی ہے، تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ سر یہ اس کی آواز کیا ہے یا اس کی لمبائی کیا ہے۔ تو اس کا جو آپ کے ذہن میں جو کنفیوژن پیدا ہونا تھی یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ سکتا ہے، تو یہ اس کا سلوشن یا اس کا یہ جواب ہم ایڈوانسلی ہم دے رہے ہیں کہ بیٹا ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی اپنی آواز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، تا کے اوپر جزم کی علامت ہے تو یہ جب پڑھا ہی نہیں جا رہا تو اس کی آواز کس انداز سے آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ اور لمبائی، تو بیٹا ساکن ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی لمبائی بھی نہیں ہے، چونکہ یہ ساکن ہے، خود سے پڑھا ہی نہیں جا رہا، اور جس حرف پر یہ جزم کی علامت آتی ہے تو وہاں پر آواز اور سانس دونوں رک جاتے ہیں، تو لہٰذا لمبائی تو پیدا ہی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کی کوئی لمبائی بھی نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد بیٹا اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بیٹا جس حرف پر جزم کی علامت ہو اسے اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جزم کی علامت ہے تو یہ اب کیسے پڑھیں گے؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اکیلا اس کو نہیں پڑھا جا سکتا بلکہ اپنے سے پہلے، یعنی کہ اس جزم والے حرف سے پہلے، جس طرح یہ دیکھیں یہ جزم کی علامت سے پہلے یہ دیکھیں متحرک حرف ہے جو کہ مفتوح ہے جس کے اوپر زبر ہے، بلکہ اپنے سے پہلے
متحرک حرف سے ملا کر اس کو پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ زبر تا۔ چلتے ہیں اس کی مزید انفارمیشن کی طرف۔ اس کے بعد بیٹا جزم کی علامت کا استعمال۔ جو جزم کی علامت آپ نے دیکھی ہے پیچھے، جس کی آپ نے بنیادی طور پر جو اس کی معلومات کو جانا ہے، تو مزید اس کے حوالے سے ہے کہ جزم کی علامت کا جو استعمال ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر جزم کی جو علامت ہے 7 اقسام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جزم کی علامت کتنی اقسام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے؟ 7 اقسام، یعنی کہ 7 جو اقسام ہیں وہ جزم کی علامت کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے غیر قلقلہ، اس کے بعد ہے قلقلہ، اور اس کے بعد ہے حمزہ ساکن، اس کے بعد ہے واو مدہ، اس کے بعد ہے یائے مدہ، اس کے بعد ہے واو لین، اور اس کے بعد ہے نمبر 7 پہ یائے لین۔ تو یہ 7 اقسام ہیں جزم کی علامت کی وجہ سے یہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم انفارمیشن لیتے ہیں غیر قلقلہ کی۔ غیر قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ تو غیر قلقلہ بیٹا یہ تعداد میں 20 حروف ہے، یعنی کہ 20 حروف ہیں۔ کون کون سے ہیں یہ دیکھ لیں، یہ ہم نے سامنے بھی لکھ دیے ہیں تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ رہے۔ کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، ح، خ، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، ظا، عین، غین، ف، کاف، لام، میم، نون، ہا۔ تو بیٹا یہ 20 حروف ہیں غیر قلقلہ کے۔ جب ان پر جزم کی علامت آتی ہے تو یہ آگے ہم اس کی پہچان دیکھتے ہیں۔ بیٹا اس کی پہچان کیا ہے، یا اس کا طریقہ پڑھنے کا کیا ہے، یا اس کا قاعدہ کیا ہے، یا اس کا اصول کیا ہے، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر نہ آئے ان کو غیر قلقلہ حروف کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھ لے تا، یہ دیکھ لے تا تھا، تو یہ دیکھ لے تا، جب تا پر جزم کی علامت آئے گی تو جب ہم اس سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر جب ہم پڑھیں گے تو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر نہیں آئے گی۔ کیسے؟ حمزہ زبر تا ات، ٹھیک ہے جی، آواز پھسلے گی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد ہے حروف قلقلہ۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ غیر قلقلہ کی پہچان کی سمجھ آ گئی ہوگی، باقی جا کے ہم اس کی لیسن کے اندر پریکٹس کرتے ہیں۔ اور حروف قلقلہ کون سے ہیں بیٹا؟ یہ تعداد میں 5 حروف ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے حروف ہیں؟ یہ تعداد میں 5 حروف ہیں۔ کون کون سے؟ یہ دیکھ لیں، با، جیم، دال، او، قاف، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ تو ان کی پہچان کیا ہے، یا اس کا قاعدہ کیا ہے، یا اس کا اصول کیا ہے، تو یہ اب ہم جانتے ہیں۔ تو بیٹا ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ ایسے حروف جن کو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے ان کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ تو کون سا ہے اس کا ایک حرف؟ مثال کے طور پر ہم نے سامنے رکھا ہے، کیا ہے؟ با، یہ دیکھ لے، با حروف قلقلہ ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے گی۔ کیسے؟ حمزہ زبر با، اب، حمزہ زبر با، اب آواز لوٹ کر آئی، یا آواز پڑھنے کے دوران پھسل کر ظاہر ہوتی ہے۔ تو اب ان دونوں کا فرق میں مزید واضح کر دیتا ہوں۔ بیٹا غیر قلقلہ اور قلقلہ حروف میں فرق کیا ہے؟ تو بیٹا غیر قلقلہ میں آواز لوٹ کر نہیں آتی، جبکہ حروف قلقلہ میں آواز لوٹ کر آتی ہے۔ تو یہ اس کی بنیادی معلومات تھی۔ تو آگے بھی انشاءاللہ ہم اس کو دہراتے رہیں گے تاکہ آپ کو اس کے متعلق معلومات آ جائے گی، تو انشاءاللہ پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو چلیں اب ہم اپنے لیسن کو ریڈ کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اپنے آج کے لیسن کے اندر ہم 2 چیزوں کے اوپر پریکٹس کر رہے ہیں۔ ایک ہیں حروف قلقلہ اور دوسرے ہیں حروف غیر قلقلہ۔ تو حروف قلقلہ بیٹا آپ نے سیکھا ہے کہ ایسے حروف جب ان پر جزم کی علامت آتی ہے تو پڑھنے کے دوران آواز لوٹ کر آئے گی۔ تو ہم نے یہاں پر ان کو ریڈ کلر کے اندر ہم نے ان کو ظاہر کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو ہم ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ جب حروف قلقلہ آئیں گے تو آواز لوٹا کر پڑھیں گے، اور جب غیر قلقلہ حروف آئیں گے تو ہم آواز کو لوٹا کر نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ حروف غیر قلقلہ پر آواز لوٹ کر نہیں آئے گی اور حروف قلقلہ پر آواز لوٹ کر آئے گی۔ تو اب ہم نے صرف پڑھتے جانا ہے اور انفارمیشن تو آپ نے جان لی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر با، اب، حمزہ زیر با، اب،
حمزہ پیش با اب، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، حمزہ زبر سا اس، حمزہ زیر سا اس، حمزہ پیش سا اس، حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زیر جیم اج، حمزہ پیش جیم اج، حمزہ زبر حا اح، حمزہ زیر حا اح، حمزہ پیش حا اح، حمزہ زبر خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، حمزہ پیش خا اخ، حمزہ زبر دال اد، حمزہ زیر دال اد، حمزہ پیش دال اد، حمزہ زبر ذال اد، حمزہ زیر ذال اذ، حمزہ پیش ذال اذ، حمزہ زبر را ار، حمزہ زیر را ار، حمزہ پیش را ار، حمزہ زبر زا از، حمزہ زیر زا از، حمزہ پیش زا از، حمزہ زبر سین اس، حمزہ زیر سین اس، حمزہ پیش سین اس، حمزہ زبر شین اش، حمزہ زیر شین اش، حمزہ پیش شین اش، حمزہ زبر صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، حمزہ پیش صاد اس، حمزہ زبر ضاد اد، حمزہ زیر ضاد اد، حمزہ پیش ضاد اد۔ تو بیٹا آج کا جو لیسن نمبر 35 ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے یہاں سے، تو یہ ہم لائن نمبر 8 سے لائن نمبر 14 تک ہم پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حمزہ زبر طا اط، حمزہ زیر طا اط، حمزہ پیش طا اط، حمزہ زبر ضا اذ، حمزہ زیر ضا اذ، حمزہ پیش ضا اذ، حمزہ زبر عین اع، حمزہ زیر عین اع، حمزہ پیش عین اع، حمزہ زبر غین اغ، حمزہ زیر غین اغ، حمزہ پیش غین اغ، حمزہ زبر فا اف، حمزہ زیر فا اف، حمزہ پیش فا اف، حمزہ زبر قاف اق، حمزہ زیر قاف اق، حمزہ پیش قاف اق، حمزہ زبر کاف اک، حمزہ زیر کاف اک، حمزہ پیش کاف اک، حمزہ زبر لام ال، حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام ال، حمزہ زبر میم ام، حمزہ زیر میم ام، حمزہ پیش میم ام، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، حمزہ زبر ہا اہ، حمزہ زیر ہا اہ، حمزہ پیش ہا اہ۔ تو پیارے بچوں آج کا جو سبق ہے وہ یہیں تک تھا۔ یہاں پر یہ جو بقیہ حروف ہم نے نہیں پڑھے ان کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، کیونکہ یہ واؤلین ہے اور یہ واو مدہ ہے اور یہ یائلین ہے اور یہ یائے مدہ اور یہ حمزہ ساکن ہے۔ اس کو ہم اس کی مشق کے اندر اس کو دہرائیں گے اور اس کی جو انفارمیشن ہے اس کے اندر ہم اس کی معلومات کو جان لیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ بیٹا آج کا جو سبق ہے آپ نے اس کو سیکھا بھی اور اس کو ریڈ بھی کیا۔ تو بیٹا بار بار آپ اس کو سنیں اور پھر اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ لیسن اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ جب حروف مفردات کو آپ سمجھ جائیں گے آگے اس کی جو مشق ہے اس کے اندر اس کو پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جو دوست آپ نئے ہیں بیٹا ان سے گزارش ہے وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں جا کر ایک پیارا سا کمنٹ بھی کریں اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لیسن نمبر 36 پارٹ نمبر 3 تختی نمبر 9 اس کی لائن نمبر 1 سے 3 تک ہم مشق کو سیکھیں گے۔ جو اس کی مشق نمبر 1 ہے اس کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم